بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے ابھی تک جو چیزیں پڑھی ہیں وہ خون کے آنے کے معاملات پڑھے ہیں اور خون کے ختم ہونے کے معاملات پڑھے ہیں کہ اتنا خون آیا تو یہ حکم، اتنا خون آیا تو یہ حکم۔ اس کے حوالے سے جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں، ہم اپنے سوالات کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آج کا سبق انقطاع دم، اس کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ کل کے سبق میں کنفیوژن رہ گئی تھی، اس کو ہم کور کریں گے، خلاصہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا خون آنا، خون آنا۔ چلیں سبق کا شروع ہے، میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ میرا بیٹا ہے 9 سال کا، ہم اس کے پاسپورٹ کے لیے پرسوں گئے تھے، اس لیے سبق میں نے جلدی کیا، تو اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہو گیا، کل ہمیں دوبارہ جانا پڑا۔ تو 11:30 سبق ختم کر کے ہم دوبارہ گئے، تو اب اس کی چھٹی تھی اسکول سے، تو اب وہ بیٹھا ہوا پیچھے پڑھ رہا ہے قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ عددن و زمانن عادت برقرار، ٹھیک، عددن و زمانن عادت برقرار۔ بطور مثال اگر کسی عورت کو 25 دن کا خون 31 دن پر آیا تو 6 کم، اور یہ اس کے بعد ابو جی کیا ہوتا ہے؟ کیا بھائی کیا ہوتا ہے؟ 9 سال کا بچہ ہے، اس بیچارے کو کیا پتا۔ اللہ اکبر۔ اس دن مولانا داؤد یہاں بیٹھے ہوئے تو محمد سعید ان کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے، پہلے اس کی 8 دن کی عادت تھی، اب 4 دن کی عادت ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو مولانا نے کہا آپ بڑے ہو گئے پھر آپ کو سمجھ لے گا۔ کہتے اس میں بات کون سی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی، مجھے آپ سمجھائیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے سامنے ہم نہیں زیادہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے، لیکن ظاہر بات ہے یہ مسائل اتنے ضروری ہیں، اتنے اہم ہیں کہ ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا فرض عین جسے کہتے ہیں نا، ایک فرض عین کے درجے ہوتے ہیں۔ تو فرض عین کا ایک درجہ ہے علم حال، علم الحال کا، تو یہ علم الحال کا مقام رکھتا ہے، یعنی اس کا فوری سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان مسائل کو عوام الناس کو سکھایا ہی نہیں، نہ سکھانے کی وجہ سے عوام الناس یہ مسئلے پوچھتے ہی نہیں۔ چنانچہ آپ حضرات میں سے بہت سے ساتھی ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام ہیں، میں جانتا بھی ہوں ان کو کہ سوالات اور جوابات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات دیکھیں کہ کتنے لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، بالکل نہیں پوچھتے لوگ، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ خود علماء کے گھروں میں حیض کے ایام کو تو نوٹ کیا جاتا ہے، طہر کے ایام کو نوٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو ثلاثۃ قروء کا جو لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، اس کا ہم کیا ترجمہ کریں گے، کیا تشریح کریں گے؟ چنانچہ اس کی تشریحات بھی غلط سلط ہو رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی غلط ہو رہی ہیں۔ تو خون آنے کو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، دعاؤں کو، خون آنے کو ہم نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ خون آنے کے اندر دم صحیح بنتا ہے، دم فاسد بنتا ہے، اور جب خون رکتا ہے تو طہر صحیح بنتا ہے اور طہر فاسد بنتا ہے، یہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے حساب سے ہم نے ایام کی گنتی کی اور ایام کے معاملات کیے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل وہ الوان کی بات کرتے ہیں کہ خون کے لون کے حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ خون کا رنگ بدلی ہو گیا تو سمجھ لو حالت حیض منقطع ہوگی، حالت استحاضہ شروع ہوگی۔ تو ان کا حالت حیض بھی 17 دن کا ہوتا ہے، 17 دن حیض ہے، اور پھر طہر کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، 3 دن کا طہر بھی ان کے ہاں طہر ہے، 4 دن کا طہر بھی ان کے ہاں طہر ہے۔ تو اور حیض جو ہے وہ 17 دن 18 دن، تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہو سکتا ہے آتی ہو، لیکن بظاہر ہم اس میں جب ہم معتدہ زوالہ کا مسئلہ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ زوالہ جو ہے وہ حنابلہ کے مسئلے کے مطابق 10 دن تک حیض شمار کرے گی، 20 دن تک طہر استعمال کرے گی، مگر 17 دن تک شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حنابلہ کے مسئلے کے مطابق 17 دن حیض ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے احکامات ہوتے ہیں، وہ ہم ابھی نہیں دیکھ رہے۔ خون آنے کو ہم نے دیکھا،
پھر خون جب خون آنے کو دیکھا، خون کے اندر ایک تو خون حیض کا ہے اور ایک نفاس کا ہے، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد دوسری ہم نے چیز پڑھی خلاف عادت، ٹھیک۔ خلاف عادت کے کیا مسائل ہیں؟ ان خلاف عادت کے مسائل کو 5 حصوں میں ہم نے پڑھا۔ خون آنے میں نفاس کا خون بھی شامل ہے، ڈی این سی بھی شامل ہے، اور الوان بھی شامل ہیں جس کو لیکوریا کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، مختصر سی چیزیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ خلاف عادت کے قواعد ہم نے دیکھے۔ خلاف عادت کے قواعد کے اندر ایک چھوٹی سی بات جو ہمیں پچھلے سبق میں کنفیوز کر گئی تھی، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مگر اس بات کے لیے پوری ایک تمہید سمجھنی پڑے گی جس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ خلاف عادت خون 2 طریقے سے آتا ہے۔ ہمارے استاد جی نے ایک پورا دن سبق ہی نہیں کروایا، سب کو سب سے سنا باری باری، سب سے باری باری سنا، اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ لیکن میں بہت آسان طریقے سے بتا رہا ہوں۔ خلاف عادت خون 10 دن سے بڑھ گیا، اور خلاف عادت خون 10 یا 10 سے کم ہے، 10 اس میں شامل ہے، 10 یا 10 سے کم، ٹھیک ہے۔ 10 یا 10 سے کم ہے تو اس صورت میں حکم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عادت بدل جائے گی، طہر کی بھی اور حیض کی بھی، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں۔ خلاف عادت کی 3 صورتیں ہیں۔ خلاف عادت میں ایام حیض کے اندر خون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ ایام حیض ہے، ٹھیک ہے۔ عدد و زمانہ اس کے اندر آتا ہے، عدد و زمانہ اس میں آتا ہے، یعنی 10 تاریخ سے 15 تاریخ تک، پچھلے مہینے میں 10 سے 15 دن تک حیض آیا تھا۔ اب خون آیا، پہلی صورت نمبر 1، خون یہاں سے سٹارٹ ہوا اور یہاں تک جاری رہا، زمانہ حیض کور ہو گیا، زمانہ حیض پورا کا پورا کور ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسری صورت اسی کی، قاعدہ نمبر 1 کی، خون یہیں سے شروع ہوا اور یہ آگے تک چلا گیا، زمانہ حیض پورا کا پورا کور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو عادت عددن و زمانن، عددن و زمانن برقرار، ٹھیک ہے، یعنی گزشتہ عادت ہی رہے گی، 26/6 کی معتادہ ہے تو 26/6 ہی کی رہے گی، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز، اس عادت کے اندر خون نہیں آ رہا، اگر آ بھی رہا ہے، یہ ہم تیسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں مگر میں دوسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوں اس کی وجہ، وہ اپنی کنفیوژن ختم کرنے کے لیے، نہیں بھی دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ نمبر 2، خون یہاں سے شروع ہوا اور عادت کو جزئیتاً اس نے گھیرا، عادت کو، زمانے کو جزئیتاً اس نے گھیرا، زمانے کو جزئیتاً گھیرا۔ اب زمانے کو جزئیتاً گھیرا تو وہ نصاب حیض ہے یا نہیں؟ نصاب حیض ہے، 3 دن یا 3 دن سے اوپر ہے تو قاعدہ نمبر 2، عادت عددن تبدیل اور زمانن برقرار۔ کیا مطلب؟ زمانہ حیض کا وہی ہے، زمانہ حیض کا وہی رہے گا، عادت عددن تبدیل و زمانن برقرار، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی کنفیوژن نہیں۔ کنفیوژن یہاں سے آتی ہے کہ خون یہاں سے شروع ہوا اور آگے چلا گیا، جب خون یہاں سے شروع ہوا آگے چلا گیا تو عادت عددن تبدیل اور زمانن برقرار، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اب یہاں پر نا، اس کی عادت پہلے تھی عورت کی 26/6 کی، عورت کی عادت پہلے تھی 26/6 کی، اس صورت میں 3 دن اس کو خون آیا تو حیض کی عادت 3 دن ہو گئی، اور جو پیچھے طہر آیا نا، طہر، وہ طہر اس کا طہر صحیح ہے، تو عادت اس کی 26/6 کی بجائے 23/6 ہو گئی،
مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے تو کہا زمانن برقرار، تو زمانن برقرار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے زمانے کے اندر ہی اس کو حیض آیا ہے، ٹھیک ہے. عادت طہور کی بھی بدلی ہوئی ہے، صرف یہ ایک صورت ہے کہ طہور کی عادت اس میں بدلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل ہمیں سمجھانے میں غلطی ہوئی، اس عدد کے بنانے میں غلطی، قاعدہ وہی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ عدد کے بنانے میں ہم سے غلطی ہوئی. اسی طریقے سے اس کو خون آیا ہے تو 26/6 کی معتادہ کو خون آیا 28 پر 29 پر، ٹھیک ہے. تو اب یہ زمانن اس کی عادت برقرار ہے، اسی حیض کے زمانے میں ہی اس کو حیض آیا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کی عادت اب بن جائے گی 27/3 کی، کہ 3 دن زمانہ حیض کے اندر آیا، بقیہ سب کا سب استحاضہ، 9 دن اس کا استحاضہ یہاں پر، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے، یہاں پہ شروع کے 9 دن اس کے استحاضہ کے ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے بھائی اس میں غلطی ہو گئی، استغفر اللہ یار. یہ یعنی اس کے اندر تو 26/3 ہی رہے گا، لیکن جو بعد میں خون آ رہا ہے، بعد میں خون آ رہا ہے، اس میں عادت کا طہر کا عادت بھی بدلی ہوگا. دوبارہ گن مار دیا میں نے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں نیچے، صرف نیچے کی صورت، یہ ایک صورت ہے اس میں تبدیل ہوگی. میں نے کل سبق پڑھایا تو سبق کے بعد ہمارے ساتھ ایک محترمہ عالمہ ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں، اور تقریباً پچھلے گزشتہ 10 سال سے اسے اصلاحی تعلق میں ہیں. تو انہوں نے بھی بتایا، پھر میں نے پچھلے سال کی ویڈیو چیک کی تو پچھلے سال کی ویڈیو میں بھی میں نے یہ سمجھایا تھا، مگر اس سال پھر وہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. تو قاعدہ نمبر 2 کی 2 صورتیں، اور جس صورت میں قبلیہ نہیں آتا اس صورت میں طہور کی عادت بدلی ہوتی ہے. اچھا جی، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوئیے گا، جیسے جیسے آپ اس میں آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے سوالات بھی بڑھیں گے اور آپ کا فہم بھی بڑھے گا. صرف میرے چند دن پڑھا دینے سے آپ کا فہم نہیں بڑھ سکتا. چنانچہ میں استاد جی کے پاس جب گیا تو استاد جی نے، میں نے استاد جی سے 2-3 سوالات کیے جن کے جوابات ابھی تک استاد جی نے نہیں دیے، ابھی تک نہیں دیے. وہ کہنے لگے جی ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اصول تو فقہا نے مسلم کر کے لکھا ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی 100% کنفیوژن ختم ہو جائے گی. جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کی الجھن بڑھے گی، پھر خود ہی حل ہوگا، الجھن بڑھے گی پھر خود ہی حل ہوگا. پھر اس سوال کا ایک جواب میں نے خود تیار کیا اور تیار کر کے استاد جی کو پیش کیا. استاد نے کہا ہاں یہ تو ہے، یہی تو میں تمہیں کہہ رہا تھا. جی استاد جی یہ تو میں کہہ رہا تھا تمہیں، بلا وجہ کا اعتراض کر رہے ہو، بلا وجہ کا سوال کر رہے ہو، 2 نمبر آدمی آتے ہو نہیں، فلانا ڈھماکا، خوب غصے ہوئے. تو یہ چیز چلتی رہے گی، ٹھیک ہے. اور جو لوگ علمی میدان کے آدمی ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ ضروری ہیں بلکہ حوصلہ افزا ہے. لہٰذا یہ حیض کے جو مسائل ہیں یہ آپ کو مستقل کنفیوز رکھیں گے، لیکن کنفیوژن کیا، السؤال نصف العلم، سوال تو نصف علم ہے نا. تو آپ لوگوں میں جس کو سوال ہوگا، جس سے بھی گروپ میں کسی نے سوال کیا، مجھے وہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے مثال بنا کے سوال بنا کے دو، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں، سیکھنے سکھانے والے، تو ہم اس کو سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہم نے قاعدہ نمبر 3 پڑھا. قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ حیض شروع ہوا اور اس نے جزئیاتن بھی نہیں گھیرا، اگرچہ اس نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 دن 2 دن 2.5 دن 2.75 دن جو ہے وہ زمانہ حیض کو گھیرا، مگر نصاب حیض نہیں تھا. لہٰذا عددن برقرار اور زمانن تبدیل، یعنی زمانہ حیض یہاں سے لے کے اب یہاں پہ ہو جائے گا، یہاں سے لے کے یہاں تک ہو جائے گا زمانہ حیض. یہ زمانہ حیض ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا. تو تیسری صورت میں زمانہ حیض ادھر منتقل ہو جائے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. زمانہ حیض زمانہ طہر کا نام نہیں ہے. ابھی تک ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ زمانے کو آپ طہر سمجھو، ٹھیک ہے. اب اس اوریجنل چیز کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو کسی درجے کی کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو. لیکن یاد رکھیے گا جب آپ کسی کو پڑھائیں گے تو آپ ان کو بھی آخر میں بتائیں گے جیسے میں آپ کو آخر میں بتا رہا ہوں.
ورنہ درمیان میں وہ آپ کا سبق چھوڑ کے چلے جائیں گے، کہیں گے سنو نہیں سمجھ میں آتا بھائی، کہ ہمیں نہیں آتا بھائی، چھوڑو 20 دفعہ کرو، ادھر کیسے بدلے گا؟ ہاں، چلو شکر ہے کسی نے سوال کیا بھائی۔ دیکھو جی، قاعدہ کیا ہے؟ جب زمانہ حیض نصاب میں شامل نہیں ہو پا رہا، زمانہ حیض نصاب میں شامل نہیں ہو پا رہا، تو قاعدہ نمبر 3 لگے گا نا۔ قاعدہ نمبر 3 ہے عادت عددن برقرار، زمانن تبدیل۔ تو یہ عورت 26/6 کی معتادہ ہے، 36/6 کی معتادہ ہے، اس کو خون 26 پہ آ گیا، تو عادت جو ہے، اور 26/6 پہ آیا، جب 26 پہ آیا اور 12 دن جاری رہا، تو اس کا مطلب ہے اس کو 2 دن نصاب ملا، 2 دن نصاب حیض میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ابتدا کے 6 دن ہم حیض بنائیں گے اور بعد کے 6 دن ہم استحاضہ بنائیں گے۔ تو ابتدا کے جو 6 دن ہیں یہ حیض شمار ہوں گے، لہٰذا زمانہ حیض یہاں سے منتقل ہو کر 36 سے منتقل ہو کر 26 پہ آ گیا۔ زمانہ حیض 36 سے 6 یعنی 42 دن تک ہوتا تھا، 36واں دن، 37واں دن، 38واں دن، 39واں دن، 40واں دن، 41واں دن، یہ زمانہ حیض ہوا کرتا تھا۔ اب یہ منتقل ہو کے 26واں دن، 27واں دن، 28واں دن، 29واں دن، 30واں دن اور 31واں دن بن گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ ارے واہ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہلے، اب آ گیا، اچھا شکر ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، تو زمانہ حیض کے بدلنے کا یہ مزاج ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ یہ ہمارے سبق کا خلاصہ ہو گیا۔ آپ لوگ سوالات حل کر لیجئے، جو میں نے تمرین دی تھی اس کا سوال نمبر 6 غلط تھا، اس میں 10 کر کے 9 کر لیں یا 8 کر لیں تو سوال حل ہو جائے گا، میں اپنے نوٹس کے اندر بھی بدلی کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آخری ہمارا مرحلہ ہے، سبق کا آخری مرحلہ، وہ ہے انقطاع دم۔ خون رک گیا۔ اب جب خون رک گیا تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ آپ حضرات نے فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ عورت غسل کرے گی تو اس کا غسل جو ہے وہ کیا شمار کیا جائے گا؟ تو اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ انقطاع دم، انقطاع دم 2 عورتوں کا ہوتا ہے، مبتدیہ کا ہوتا ہے اور معتادہ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مبتدیہ کا خون رک گیا، اب اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ معتادہ کا خون رک گیا، اس کے لیے نماز کا کیا حکم؟ دیکھو جی، مبتدیہ کا خون رک گیا، اب وہ ڈائریکٹ نماز پڑھے گی؟ کیا کرے گی نماز پڑھنے کے لیے؟ ذرا بتائیے بتائیے بتائیے۔ غسل کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی کوئی بتائے غسل کرے گی یا کچھ اور کرے گی؟ یا وضو کر کے نماز پڑھ لے گی؟ غسل کرے گی نا؟ تو انقطاع دم ہوتے ہی غسل کا حکم متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وتی کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، عدت کا کیا حکم ہے؟ احرام کا کیا حکم ہے؟ یہ سارے احکامات ابھی ہم سمجھیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم سمجھیں گے، لیکن اس کے لیے آپ لفظ معیار، ہمارے پاس معیار ہے، وہ معیار ہے غسل جمع اللہ، لفظ اللہ الٹا لکھ دیا میں نے، غسل جمع لفظ اللہ، یہ معیار ہے ہمارے پاس، غسل جمع لفظ اللہ۔ اس معیار کو سمجھیے ذرا۔ ایک عورت نے آپ سے مسئلہ پوچھا، وہ سوات میں رہتی ہے، سوات کے ایک گاؤں میں رہتی ہے، اس کا شوہر آیا، اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا، وہ خود آپ اس علاقے میں گئی اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے، تو ان کو پتہ چلا ایک عالمہ ہمارے علاقے میں سیر کرنے آئی ہے، وہ آپ سے آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، ٹھیک ہے۔ سوات میں ایسا نہیں ہے جیسا کہ کراچی میں، لاہور میں، حیدرآباد میں ہے، ایک مثال بطور ہو سکتا ہے سوات میں اس سے اچھا انتظام ہو۔
میں کبھی گیا نہیں، بس مفتی صاحب، مفتی عبد الباری صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا تیمر گرا. تو میرے والد صاحب کے استاد جی ہیں. 71 کے وار میں جیل کے اندر انہوں نے تقریباً کئی ہزار فوجیوں کو تفسیر پڑھائی تھی. ماشاءاللہ ایسے متواضع انسان، سبحان اللہ. تو اب بطور مثال ایسے میں نے اتفاقاً آپ سے عرض کر دیا. اب سوات میں عورت کو غسل کرنے کے لیے پانی لینے جانا پڑتا ہے. پانی لینے گئی 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے. وہاں سے پانی بھرا ½ گھنٹہ، 1 گھنٹہ کر لیں. واپس آئی 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنا ایک چادر لگائی، دوسری چادر لگائی، تیسری چادر لگائی، چوتھی چادر لگائی، اور غسل خانہ تیار کیا، اور پھر اس میں غسل کیا 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے. اس کے لیے معیار جو ہے وہ 4 گھنٹے ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کتنا معیار ہے جی؟ 4 گھنٹے، ٹھیک ہے. معیار کی بات سمجھ میں آ گئی کہ معیار ایک وقت بنتا ہے. مولانا دو سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. دوسرا، ایک عورت رہتی ہے شہر کے اندر، کراچی کے اندر رہتی ہے. سردی کا موسم ہے، گرم گرم پانی آ رہا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، ٹھیک ہے. گرما گرم پانی آ رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غسل خانے میں گئی، اور جا کے کپڑے اتارے، غسل کیا، پانی ڈالا، اور اس کے بعد لفظ اللہ اکبر کہا. یعنی لفظ اللہ کہا. اللہ اکبر فقہا نے لکھا، لیکن لفظ اللہ اصل ہے، ٹھیک ہے. مفتابی لفظ اللہ. یعنی اتنے وقت کے لیے اس کو 15 منٹ کافی تھے. تو اس کے لیے معیار 15 منٹ ہے. ابھی معیار کہاں استعمال ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے لیے معیار کتنا ہے؟ 15 منٹ، ٹھیک ہے. ہر عورت اس کو اچھے سے سمجھ سکتی ہے، اور ہر عالم اس کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ کون سے علاقے میں کیا معیار. ایک عورت معذور ہے، بیمار ہے، اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتی، تیمم کر سکتی ہے. تیمم کرنے کے لیے اس کے پاس پتھر اس کے پاس رکھا ہوا ہے. وہ نیت کرے گی، تیمم کرے گی، اور اس کے بعد اللہ کہے گی کہ اس کو 2 منٹ لگے. تو اس کے لیے معیار 2 منٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی معیار کوئی ایسا نہیں ہے کہ لگا بندہ اصول ہے. معیار ہر بندے کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. سردی کے موسم میں الگ معیار ہو سکتا ہے، گرمی کے موسم میں الگ معیار ہو سکتا ہے. ہم شرعی مسئلے کو باریکی سے دیکھیں گے تاکہ موٹے مسئلے بھی ہمیں آ سکیں. یہ انتہائی باریک بات ہے. تو یہ معیار ہے، ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ گیا؟ معیار آپ لوگوں کو واضح ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں. بعض مرتبے زمانہ حیض، سوری، زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. بعض مرتبے زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے، اور بعض مرتبے زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے. یعنی یہ 4 گھنٹے حیض شمار کیے جائیں گے، یہ 2 گھنٹے بھی حیض شمار کیے جائیں گے، یہ 15 منٹ بھی حیض شمار کیے جائیں گے، اگرچہ خون منقطع ہو چکا، ٹھیک ہے. لیکن یہ حیض شمار کیے جائیں گے، اور بعض مرتبہ نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ بعض مرتبہ کی بات انشاءاللہ آپ کو بھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گی. تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل کیسے؟ جیسے ایک عورت کو 6 دن 15 گھنٹے اور 10 منٹ خون آیا، اور وہ شہر کراچی میں رہتی ہے، تو اس کا حیض کا وقت کتنا ہوا جناب؟ جمع 15 منٹ. تو کتنا ہوا؟ 6 دن 15 گھنٹے اور 25 منٹ اس کا حیض ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر اتنا اس وقت اگلے منٹ میں عصر کا وقت شروع ہو گیا تو عصر کی نماز اس پہ فرض ہے، ورنہ ظہر کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی اگر 1 منٹ اس کو اس کے بعد ظہر کی نماز کا مل گیا تو ظہر کی نماز فرض ہے. اگر 1 منٹ میں اس کو روزہ مل گیا تو روزہ رکھ سکتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟
بات واضح؟ اگر 1 منٹ مل گیا تو شور اس سے وتی اس 1 منٹ میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ احکامات اس میں مرتب ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اب یہ عورت سوات میں رہتی ہے، یہاں پر آپ 4 گھنٹے ایڈ کرو تو اس کو نہ اثر اس پہ فرض ہے نہ مغرب اس پہ فرض ہے، اس پہ تو ڈائریکٹ عشاء فرض ہوگی۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو فرضیت صلاح کے لیے یا جواز وقتی کے لیے، جواز وقت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ چیز بنیاد جی۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ایک عورت مینا میں ہے اور واش روم کے سامنے لمبی لائن لگی ہے کہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ واش روم جائے گی اور 15 منٹ میں غسل کرے گی، تو اس کے لیے معیار کتنا ہے جی؟ 1 گھنٹہ اور 45 منٹ، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لیے معیار بنے گا۔ مینا میں اس نے غسل کرنا ہے، اب 1 گھنٹہ 45 منٹ، تو یہ تو مغرب کی نماز کا وقت نکل جائے گا، مغرب اس پہ فرض نہیں ہوگی، ڈائریکٹ عشاء اس پہ فرض ہوگی۔ سمجھ رہے جی؟ تو یہ ایک موٹی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ابھی ہم اس کی مشق بھی کرتے ہیں، چیز بھی آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کنفیوژن؟ یہ مشکل ترین مسائل میں سے ہے جو آپ لوگوں نے 15 منٹ میں سیکھا، لوگ سالوں میں سیکھتے ہیں، اور یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا سالوں میں سیکھتے ہیں، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ بحر الرائق، کنز الدقائق کی شرح اور منحت الخالق، ان دونوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ حکی انہ خلف ابن ایوب ارسل ابنہ من بلخ الى بغداد، خلف ابن ایوب نے اپنے بیٹے کو 50,000 درہم دے کر، 50,000 درہم دے کر بلخ سے بغداد تحصیل علم کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ اس ساری رقم کو خرچ کر کے واپس آیا تو خلف ابن ایوب یہ بہت بڑے آدمی ہیں، شامیہ نے خلف ابن ایوب کے اقوال ہی الگ سے ذکر کیا ہوا۔ جب یہ ساری رقم خرچ کر کے واپس آیا تو والد محترم نے پوچھا کہ کیا سیکھ کر آئے؟ جواب میں بیٹے نے کہا کہ صرف ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ، میں کہا صرف ایک مسئلہ سیکھ کر آؤ۔ یعنی وہ کیا سیکھا؟ کہتے اگر حیض اکثر مدت یعنی 10 دن پر منقطع ہو جائے تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں، اگر 10 دن سے کم میں منقطع ہوتا ہے تو حیض میں داخل ہے۔ ابھی ہم اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے کہ کیسے داخل ہے اور کیسے داخل ہے۔ اس کا جواب سن کر والد صاحب نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا واللہ ما ضیعت سفرک، اللہ کی قسم تو نے اپنے سفر کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو زمانہ حیض زمانہ غسل میں داخل ہے، زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے، یا زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم سمجھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ یعنی زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک کلی آپ کو بتاتا ہوں، ایک قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں، اس قاعدے سے آپ سمجھیں گے۔ ہمیشہ جب جب خون اکثر مدت یعنی 10 دن پر بند ہو تو اس صورت میں زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں، یعنی وہ تیمہ گرا کی عورت کے 4 گھنٹے الگ شمار ہوں گے، نماز اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی، وہ 4 گھنٹے الگ شمار ہوں گے، نماز اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ اور اگر 10 دن سے کم پر بند ہے تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے۔ تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی؟ کچھ فیصد سمجھ میں آئی یا ساری سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہوں ہوں مولانا داؤد سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا معیار 2 گھنٹے بنتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ مل رہا ہے۔ ہوں 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 ابھی اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر دفعہ کا معیار الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟
وہی میں نے کہا، سردی کا معیار الگ ہے اور گرمی کا معیار الگ ہے، گاؤں کا معیار الگ ہے، شہر کا معیار الگ ہے، سفر کا معیار الگ ہے، حضر کا معیار الگ ہے، مگر معیار آپ کو سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے معیار آپ کو سمجھایا۔ بنیادی بات جو سب سے پہلے اوپر لکھی ہوئی ہے، جب حیض ہوگا تو نماز روزے میں تضاد ہے۔ حیض اور نماز روزہ ان دونوں میں تضاد ہے۔ ایک وقت میں حیض اور نماز، حیض اور حیض ہو اور نماز فرض ہو ناممکن ہے، حیض ہو اور روزہ رکھا جائے ناممکن ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ یعنی یا تو حیض ہوگا یا نماز روزہ ہوگا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اصول: جو وقت غسل اور لفظ اللہ کہنے مثلا 15 منٹ کو مل جائیں تو پاکی کا اتنا زمانہ حکمن حیض کا زمانہ شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کچھ اصول ہیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اب ان کو ہم آگے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت ہی آسان قسم کا مسئلہ، 3 دن سے پہلے مبتدیہ، ہم مبتدیہ کے حکم پڑھ رہے ہیں، مبتدیہ کا 3 دن سے پہلے بند ہو۔ 3 صورتیں ہیں مبتدیہ کے اندر۔ پہلی صورت، 3 دن سے پہلے بند ہو گیا، یعنی مبتدیہ کو 2 تاریخ کو خون آیا، ٹھیک ہے، 3 کو بھی آیا، اور 4 تاریخ کے 10 منٹ پہلے بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی مبتدیہ کو 2 تاریخ کو صبح 10 بجے خون آیا، 3 تاریخ کو بھی آتا رہا، 4 تاریخ کو صبح 9 بجے بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 4 تاریخ کو صبح 9 بجے بند ہو گیا، پہلا حکم۔ دیکھیں میں نے احکامات کو 3 حصوں میں تبدیل کیا، تقسیم کیا: غسل، نماز روزہ، اور حکم وقت۔ غسل، نماز روزہ، حکم وقت۔ ایک ایک لفظ عام ہے۔ غسل نہیں ہے، کیوں نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ دم استحاضہ ہے، اس لیے غسل نہیں۔ فوراً نماز روزہ شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، تیسری بات، نصف نہار شریع سے قبل ہے تو روزہ رکھے ورنہ تشبع کرے، اور 10 دن تک نماز مؤخر کرنا واجب ہے۔ یہ بہت اہم حکم ہے، 10 دن تک نماز مؤخر کرنا واجب ہے۔ مؤخر مطلب ظہر کا آخری وقت، عصر کا آخری وقت، مکروہ وقت سے پہلے، ٹھیک ہے، مکروہ وقت سے قبل۔ مغرب کا آخری وقت، وہ جو کیا ہے، شفق ابیض ہے، اس سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز اذان کے آدھے گھنٹے بعد پڑے گی، ٹھیک ہے، 1.5 گھنٹہ بعد، وہ جو احناف والا وقت ہے وہ نہیں۔ اور عشاء کی نماز آخری وقت تک مؤخر کرے، یعنی رات 12 بجے تک عشاء کی نماز پڑے گی۔ یہ ہضم کرنا مشکل ہے، اور ہاضمے کے لیے یہ چورن، اصل میں یہ ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو ہاضمے کے لیے یہ میں آگے چورن رکھ رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک، مفتیان کرام کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے یہ حضرت نے اوقات لکھے ہوئے ہیں، یہ اوقات مستحبہ غیر مکروہ، یعنی آخر وقت تک ان اوقات کو دیکھیے۔ یعنی طلوع سے 15 منٹ قبل تک فجر پڑے گی، ظہر مثل اول کے ختم تک ظہر پڑے گی، عصر مغرب سے 15 منٹ قبل تک پڑے گی، ٹھیک ہے، مغرب شفق احمر کے ختم ہونے تک پڑے گی، عشاء نصف لیل کے ختم ہونے تک پڑے گی، جو میں نے 12 بجے کا وقت کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالہ جات بھی نیچے دیا ہوئے ہیں، کتاب میں گروپ میں بھیج چکا ہوں، دوبارہ کہیں گے دوبارہ بھیج۔ ان نماز کو مؤخر کرنا واجب ہے، یعنی لیٹ کر کے پڑے گی، جی بالکل صحیح سمجھے آپ، لیٹ کر کے پڑھیں۔ تو یہ ایک ایک جملہ محاورتن نہیں لکھا ہوا، یہ ایک ایک جملہ بہت اہم ہے۔ غسل نہیں ہے، فوراً نماز روزہ شروع کر دے گی، نصف نہار شریف سے قبل ہے تو روزہ رکھے ورنہ تشبع بالصائمین کرے گی۔ 10 دن تک نماز کو مؤخر، یعنی 10ویں دن تک نماز کو مؤخر ہے۔ یہ مسئلہ نہیں پتا بھائی، یہ کثرت سے آپ پوچھ لو کہ یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور 10 دن تک وقت حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ شبہ ہو گیا کہ ممکن ہے اس کو حیض دوبارہ آ گیا، جب اس کو حیض دوبارہ آ گیا تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ نصف نہار شریع آپ کو نہیں معلوم، نصف نہار شریع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن کو
آدھا کر لیا جائے تو وہ نصف نہار شرعی بن جاتا ہے۔ میں ایک پوسٹ آپ کو گروپ میں بھیج رہا ہوں، اس کے اندر نصف نہار شرعی کو الگ کیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نصف نہار شرعی ہوتا ہے۔ ہمارے جو دارالعلوم کراچی کا ایک نظام الاوقات کا نقشہ اوقات ہوتا ہے، نظام الاوقات نقشہ اوقات ہوتا ہے، اس میں نصف نہار شرعی ایڈ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اس میں نصف نہار شرعی، تو نصف نہار شرعی تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ یہ فرض روزے کی نیت یا نفل روزے کی نیت جو ہے وہ نصف نہار شرعی تک کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو نصف نہار شرعی تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف اس کے لیے ہے جو کہ مستحاضہ بنی، ٹھیک ہے، اس کا خون منقطع ہو گیا۔ تشبہ بالصائمین، آپ لوگ مدرسہ نہیں پڑھے ہوئے کیا؟ تشبہ کا مطلب تشبہ بالصائمین، جیسے تشبہ بالمصلیین کرتے ہیں نا، فاقد الطہورین جو تشبہ بالمصلیین کرتا ہے، خیر ذہن میں کبھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں فاقد الطہورین مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو پاکی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ذریعہ معلوم ہے نہیں، اس کے پاس نہ مٹی ہے نہ پانی ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو وہ شخص تشبہ بالمصلیین کرتا ہے، یعنی نمازی نماز پڑھنے کی شکل بناتا ہے، دراصل وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ ایسے ہی خیر ایسے ہی حائضہ عورت کو بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مصلی پہ بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے دعائیں کرے تاکہ تشبہ بالمصلیین ہو سکے، حائضہ کے لیے مستحب ہے۔ ایسی اگر کسی عورت کا روزہ ہونا تھا مگر وہ رکھ نہ سکی تو اب اس کے ذمے تشبہ بالصائمین ہے کہ روزے داروں کی طرح بھوکی پیاسی رہے گی، روزہ افطار نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک مسئلہ اور اس میں ذکر کر دوں، اس سے ہٹ کر ہے، ایک عورت ہے، اس کو عصر تک اس نے روزہ کر لیا، عصر کے بعد اس کو داغ لگ گیا، حیض کا داغ، ٹھیک ہے، اب اس کے ذمہ واجب ہے کہ روزہ توڑے، روزہ ترک کرے، اب اس کے ذمہ اب وہ تشبہ، اب وہ روزے کی صائمین کی نقل نہیں کرے گی بلکہ کچھ کھائے پیے گی، روزے کو افطار کرے گی، یہ حضرات کے علماء نے لکھا ہے۔ یہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور 10 دن تک وقت حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہاں کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ آپ کو عربی آتی ہے، ہم لوگوں کو عربی آتی نہیں، یہ تو آپ کے لیے باعث افتخار ہے، ہمارے لیے تو آپ کو ماشاءاللہ اچھی عربی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ اکثر مدت، اچھا جی ایک پہلی صورت سمجھ میں آ گئی؟ پہلی صورت سمجھ میں آ گئی بھی آپ میرے نوٹس کچھ ہم نے عربی میں کیے ہیں وہ آپ مجھ سے منگوا لیجیے گا، میں انشاءاللہ بھیجوا دوں گا آپ کو۔ پہلی صورت سمجھ میں آ گئی؟ مبتدیہ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، پہلی صورت یہ ہے جو سب سے آسان، دوسری صورت اکثر مدت حیض سے پہلے بند ہو گیا۔ اکثر مدت حیض کتنی ہے جی؟ بتائیں گے جلدی سے بتائیے، اکثر مدت حیض کتنی ہے؟ اس کو پتا ہوگا جس کو آ رہا ہے بھائی، ہمیں کیا پتا؟ اکثر مدت حیض 10 دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اکثر مدت حیض 10 دن ہوتی ہے، اکثر مدت حیض یعنی 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، یعنی 7 دن پہ بند ہو گیا، 8 دن پہ بند ہو گیا، 9 دن پہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی 3 دن سے اوپر اور 10 دن کے اندر اندر بند ہوا۔ اب اصول، زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے، معیار غسل اور لفظ اللہ کہنے پر ہے۔ معیار کی بات آپ حضرات کو میں نے عرض کر دی تھی، امید ہے سمجھ میں آ چکی ہوگی، تو معیار غسل اور لفظ اللہ کہنے پر، ٹھیک ہے جی، یعنی بطور مثال ایک عورت کو غسل میں اور لفظ اللہ کہنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو خون چلا ہے 6 دن 15 گھنٹے 20 منٹ، ٹھیک ہے، تو اب 6 دن 15 گھنٹے 20 منٹ عصر کے وقت میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، عصر کے وقت میں ہو رہے ہیں، اور جمع 4 گھنٹے کریں تو 6 دن 19 گھنٹے 20 منٹ اس کی حیض کی مدت بنے گی، حیض کا زمانہ بنے گا، کیونکہ اس کو غسل اور لفظ اللہ کہنے میں 4 گھنٹے لگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کسی کو غسل اور لفظ اللہ کہنے میں 15 منٹ لگ رہے ہیں تو اس کے لیے 6 دن
15 घंटे और कितने मिनट, 35 मिनट उसकी आदत बन जाएगी। ठीक है, ज़माना गुस्ल ज़माना हैज में दाखिल है। अब हमारी खवातीन जो है वो फौरन गुस्ल नहीं करती। ठीक है, तो उनके ऊपर भी वही कुलिया लगेगा, कितनी देर में गुस्ल करना मुमकिन है, कितनी देर में गुस्ल करना मुमकिन है। आम तौर पर खवातीन ताखीर ही करती हैं, और ताखीर करनी ही चाहिए, ताकि पक्का हो जाए कि अब हैज खत्म हो गया। तो उस सूरत में उसके जिम्मे नमाज की कजा किस वक्त पर है वो वक्त देखा जाएगा। ठीक है, नमाज की कजा किस वक्त पर है वो वक्त देखा जाएगा। बात समझ रहे हैं भाई? थोड़ी औखी सी बात है, थोड़ी मुख्तलिफ बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हूँ। आप हजरात मुझे बताइए, समझ रहे हैं भाई? जी फारूकी साहब, जजाकल्ला। बोलना, ये बात समझ में आ गई? ये पहला जुमला, इसको समझाया। 15 मिनट का वक्त है तो गुस्ल का वक्त अयाम हैज में दाखिल है, वरना नहीं है। ठीक है, बतौर मिसाल मैं दोहराता हूँ, मिसाल से दोहराता हूँ। मिसाल से बात अच्छे से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह आपसे। देखिए, मिसाल ये है, क्या हम चार्ट बनाते हैं हैज का, तो इसमें तौर का वक्त, गुस्ल के वक्त वगैरह लगा कर लिखते हैं। ये सिर्फ हैज बंद हो गया। हाँ, वही तो समझाने लगा हूँ, वही बताने लगा हूँ, यही चीज बताने लगा हूँ। असर का वक्त शुरू हो रहा है 4:45 पर कराची में। ठीक है जी, असर का वक्त शुरू हो रहा है कराची के अंदर 4:45 पर। एक औरत ने अपने पैड में देखा कि उसका उसने पैड का आखिरी दाग जो उसको लगा था, उसने 4:40 पर देखा और पैड चेंज कर लिया। ठीक है, 4:40 पे उसने पैड चेंज कर लिया। अब दोबारा इसने पैड देखा मगरिब में। ठीक है, 7 बजे, तो पैड बिल्कुल साफ था। तो आखिरी दाग इसने कब देखा था? 4:40 पर। सही है। अब वो कराची में रहती है, 4:40 पे इसने आखिरी दाग देखा, मतलब 4:40 पे ये पाक हो चुकी है, क्योंकि 4:40 पे इसने जो पैड रखा है वो पैड अभी तक क्लीन है, साफ है। तो 5 मिनट में असर का वक्त शुरू हो रहा है, और ये है मुब्तदिया। तो अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर जोहर की नमाज फर्ज है ये? जी, यही बात समझाना चाहूँ, जोहर की नमाज इसके ऊपर फर्ज नहीं है। गुस्ल कितनी देर में करती है? जी नहीं फर्ज, माशाल्लाह, आप समझ गए। अब इसके हैज का जो वक्त है वो कितना है? 4:40 जमा चार जमा 15 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका जो हैज रुका है 4:55 पे रुका है। समझ रहे हैं? 4 बज के, उसने आखिरी दाग देखा 4:40 पर, 15 मिनट इसके गुस्ल का वक्त है। तो इसके हैज का वक्त होगा 4:55 पे इसका हैज बंद हुआ है। और उस वक्त असर का वक्त दाखिल हो रहा था, लिहाजा नमाज पढ़ेगी, असर की नमाज पढ़ेगी। ठीक है, यानी देखा तो उसने पैड मगरिब के वक्त में। अब वो जारी बात है, बच्चे बच्चे आगे पीछे भगा के गुस्ल करेगी, वो ईशा हो जाएगी, तो असर भी कजा करेगी और मगरिब भी कजा करेगी। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ यार, इतना क्यों हंस रहे हो? ठीक है जी, समझ में आ गया भाई? लो भाई, एक और गड़बड़ मसला देखिए। मुब्तदिया है, पहली मरतबा इसको हैज आया है। 5:53 पे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है, 5:33, 33 नहीं, 53 मिनट।
ٹھیک ہے. اب اس نے ابھی 10 دن پورے نہیں ہوئے. یہ بات یہاں بھی میں بھول گیا تھا. ابھی 10 دن پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. 10 دن پورے نہیں ہوئے. اس نے 5:50 پہ پیڈ چینج کیا. 5:50 پہ پیڈ چینج کیا اور زہر کے وقت دیکھا. زو نہیں، 9 بجے دیکھا کہ پیڈ بالکل کلین ہے، مطلب پاک ہو گئی. ٹھیک ہے. لہذا اس نے فوراً روزے کی نیت کر لی. ہاں جی، اس نے فوراً روزے کی نیت کر لی. روزہ ہو گیا. جی، ماشاء اللہ. شیرہ محمد احمد، روزہ ہو گیا کہ نہیں؟ جی جی مت لکھیں، ہاں یا نہ میں جواب. نصف نہار سے پہلے. غلط نہیں، غلط جواب. جواب غلط ہے. آپ بتائیں، عشاء کی نماز اس پہ فرض ہے؟ عشاء کی نماز فرض ہے؟ عشاء کی نماز فرض کیسے فرض ہے بھائی؟ عشاء کی نماز اس پہ 5:53 پہ وقت ختم ہو رہا ہے. 3 منٹ میں کون سی عورت ہے غسل کر کے پاک ہو کے اللہ اکبر کہہ دے گی؟ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جمع 15 کریں. جب جمع 15 کیا تو یہ ہوا 6:05. عشاء کا وقت ختم ہو چکا. ٹھیک ہے. اور سحری کے وقت کے بعد یہ پاک ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے. لہٰذا جب سحری کے بعد پاک ہوئی ہے تو اس کو روزہ پورا نہیں ملا. لہٰذا اب یہ نصف نہار شری ہو یا نہ ہو، اب یہ نیت نہیں کر سکتی. وہ تو اوپر والا مسئلہ تھا کہ اس کو حیض آیا ہی نہیں تھا بیچاری کو. بات سمجھ میں بولنا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات؟ کہتے ہیں دوبارہ بتاتا ہوں. جی دوبارہ بتاتا ہوں. اب بھی انٹرسٹنگ ہے یا پھر ہم بور ہو رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، سمانے 5:53 فجر کا وقت ہے. اس سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتی ہے. اس سے پہلے پہلے عشاء کی نماز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ عورت کو 5:50 پہ اس نے پیڈ چینج کیا. ٹھیک ہے. اور صبح 9 بجے دیکھا کہ میرا پیڈ ابھی تک صاف ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ 5:50 پہ پاک ہو گئی تھی. 5:50 پہ پاک ہو. یہ بات ذہن میں رہے کہ 10 دن سے پہلے کی بات ہے. اکثر مدت سے پہلے حیض بند ہوا، ہم اس کی مثال پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اکثر مدت سے پہلے بند ہوا تو 9 بجے دیکھا اس نے کہ میرا پیٹ صاف ہے، تو اس کا مطلب ہے 5:50 پہ اس کو حیض رک گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. جب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 6:05 سے پاک سمجھی جائے گی شرعن. حکمن یہ زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. لہذا یہ 6:05 پہ پاک سمجھی جائے گی، یعنی فجر کے بعد پاک سمجھی جائے گی. لہذا جب عشاء کا وقت جب تک تھا اس وقت تک یہ پاک نہیں تھی، لہذا عشاء کی نماز فرض نہیں ہے. روزہ جب شروع ہوا اس وقت یہ پاک نہیں تھی، لہذا اس کے اوپر روزہ نہیں ہے. سمجھ رہے جی؟ بات واضح ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آگے دیکھیں. 15 منٹ کا وقت ہے. تو غسل کا وقت حیض میں داخل ہے ورنہ نہیں، یعنی نماز قرض ہوگی، روزہ رکھنا چاہیے، چاہے تو رکھ لے ورنہ تشبع کرے. اب اس صورت میں اس کے لیے ایک اور حکم ہے، روزے کا تشبع کرے گی.
तशब्बुह बिस साइमिन करो। है, क्या चीज? नहीं नहीं, रोजा तो नहीं रख सकती ना, रोजा रख नहीं सकती क्योंकि वक्त तो दाखिल ही नहीं हुआ। तशब्बुह बिस साइमिन करो, वो अलग है, वो अलग है। देखें, बतौर मिसाल ये है कि अगर ये, हाँ, नहीं वो मैंने, देखें ऊपर मैंने एक मसला पढ़ा है, नीचे उसूल लिखा हुआ है। वो मसला अलग है, ये उसूल अलग है। उस उसूल का इजरा हम करते हैं। बतौर मिसाल, ये इसने 5:30 पे पैड देख रखा, ठीक है, और 9 बजे देखा कि पैड तो साफ है। इस सूरत में क्या है, ईशा की नमाज इसके जिम्मे कर्ज है। रोजा की नियत करना चाहे तो रोजे की नियत कर ले, ठीक है, क्योंकि फजर से पहले ये पाक हो चुकी है, सहरी से पहले ये पाक हो चुकी है। समझ रहे हैं? तो ये दूसरी सूरत है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, हमारे दीगर साथी, रोजा रख ले तो रोजा हो जाएगा, गुस्ल बाद में कर, हाँ हाँ, इस सूरत में रोजा रखेगी तो रोजा हो जाएगा। इस सूरत में तो रोजा नहीं हो सकता ना, इसलिए कि जब वक्त दाखिल हो तो ये नापाक थी। तो अब इस सूरत में ये, यानी नापाक का मतलब ये है कि हाइजा थी। नापाक यानी कोई जुनबी है तो वो तो रोजे की नियत कर सकता है, मगर हाइजा थी, हाइजा के लिए तो रोजा रखना जायज नहीं है, क्योंकि रोजा और हैज दोनों में तजाद है। जब तक हैज है तब तक रोजा मुमकिन नहीं। ज्यादा वक्त दाखिल हुआ, उस वक्त ये हालत हैज में थी हुक्मन। इस सूरत में हालत हैज में नहीं थी, लिहाजा आप ये तशब्बुह बिसाइमिन कर सकती है। देखो जी, कितना अहम मसला है, कितना जरूरी मसला है। 50,000 दिरहम खर्च कर दी ये मसला सीखने के लिए जी। और कोई छोटे बंदे ने नहीं किए, बड़े लोगों ने किए। तशब्बुह बिसाइम करना वाजिब है, नहीं करेगी तो गुनहगार। बोलना क्या है, तशब्बुह बिसाइमिन वाजिब होगा? वाजिब तो नहीं होगा, मेरे ख्याल में वाजिब नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम तशब्बुह बिसाइमिन, लेकिन अहकामात में है। ये वाजिब, वो इसका वजूब हम इंशाल्लाह देख लेंगे, वाजिब है या नहीं। मज्जानन तो नहीं है जी, माशाल्लाह आप लोगों ने वक्त लगाया है, मेहनत किया, मशक़ें हल की हैं, मेहनत आप लोगों ने की है उसकी, उसके साथ। अच्छा, यानी नमाज कर्ज होगी, रोजा रखना चाहे तो रख ले वरना तशब्बुह करे। यानी अगर गुस्ल मुमकिन नहीं है तो नमाज इसके जिम्मे कर्ज नहीं होगी, रोजा नहीं रखेगी। ये दोनों सूरतें मैंने ऊपर बना दी, दोनों सूरतें ऊपर बना दी। बात समझ में आ गई भाई? अब एक मसला आएगा, हम एक एक करके हर चीज को समझते जाएंगे। वक्त के बारे में क्या है? किताबिया से जायज है, ठीक है। मुस्लिम के लिए अहद उमूरी सलासा में से किसी एक का होना जरूरी है। जब तक हम इसको सूरत मसला में नहीं रखेंगे ये समझ में नहीं आएगी बात। हम इसको भी सूरत मसला में रखते हैं, दोनों सूरतें रखते हैं, इंशाल्लाह आपको फिर समझ में आएगी। पहले एक मसले में रखेंगे, फिर दूसरे मसले में रखेंगे, फिर हम उसको थोड़ा सा दकीक करेंगे। किताबियत से जायज है, किताबियत के ऊपर चूंकि अहकाम शरा नहीं होते, अहकाम गुस्ल नहीं होते, अहकाम सला नहीं है, इस वजह से उसके जिम्मे अहद उमूरी सलासा क्या है? गुस्ल, तयम्मुम, कर्ज होना। देखें जरा समझें, हाइजा गुस्ल कर ले तो मुकम्मल पाक है, तयम्मुम कर ले तो मुकम्मल पाक है। अगर उसके जिम्मे नमाज कजा हो जाए तो शोहर के लिए हलाल है, ठीक है। कैसे, जरा इसको समझिए। 5:50 पर औरत पाक हुई, 5:53 वक्त है शहरी के खत्म होने का, ठीक है जी, शहरी के खत्म होने का हुक्म वक्त हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? नमाज रोजे का मसला हम पढ़ चुके हैं, जो वक्त का हुक्म है उसको हम समझ रहे हैं।
کہ جو وتی ہے وہ کب جائز ہے؟ 5:50 پہ اس نے پیڈ رکھا، چینج کیا، اور یہ پاک ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ اب یہ اس کا شوہر اس سے وتی کب کر سکتا ہے؟ اس وقت کر سکتا ہے یہ غسل کر لے، فوراً غسل کر لے، اور 5:53 سے پہلے پہلے وہ چاہے تو وتی کر لے۔ اگر غسل ممکن نہیں ہے، غسل ممکن نہیں ہے تو پھر تیمم کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی غسل ممکن نہیں مطلب یہ ہے کہ پانی استعمال کرنا اس کی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہے، یا پانی موجود ہی نہیں ہے، سفر کے اندر ہیں، تو تیمم کرے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کی نماز اس کے ذمہ قرض ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور نماز اس کے ذمہ قرض کب ہو رہی ہے؟ نماز اس کے ذمہ قرض ہو رہی ہے 5:30 لکھنا تھا یار، 5:50 نماز اس کے ذمہ قرض کب ہو رہی ہے؟ 5:45 پہ قرض ہو رہی ہے؟ نہیں جی، نماز اس کے ذمہ قرض ہو رہی ہے 5:53 پر، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز اس کے ذمہ قرض ہو جاتی ہے، لہذا 5:53 کے بعد یہ وقت کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ اللہ بات سمجھ میں آئی؟ قرض کیا یعنی نماز اس کے ذمہ قضا ہو جائے، نماز اس سے قضا ہو جائے، یعنی عشاء کی نماز کب قضا ہو رہی ہے؟ یہ 5:30 پہ پاک ہو رہی ہے، تو اس کی ذمہ نماز تو فرض ہوگی نا، 15 منٹ میں غسل کر سکتی ہے، تو نماز فرض ہوگی۔ تو یہ تین چیزیں، ایک اور مثال دیکھیں، نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک اور مثال دیکھیں، ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے 1 بجے، بطور مثال ظہر کا وقت 1 بجے داخل ہو رہا ہے، ظہر نہیں، ظہر سے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے 4:45 پہ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا توجہ سے دیکھیے گا، عصر کا وقت 4:45 پہ داخل ہو رہا ہے، اور یہ پاک ہو رہی ہے 4:25 پر، 15 منٹ میں غسل کر سکتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، اس نے غسل اس کو آ, اس نے غسل نہیں کیا، 4:50 پر، 4:50 پر اس کے شور کے لیے وقت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تینوں معاملات کو دیکھیے، غسل، تیمم اور قضا نماز کو دیکھیے، اور پھر بتائیے۔ جلدی کریں جلدی کریں، تھوڑا سا دماغ لڑائیے، جائز ہے۔ وجہ بھی ساتھ لکھیں نا، یہاں مفتی صاحب تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، ہم سب پڑھنے والے لوگ ہیں۔ وجہ بھی بتائیے، ساتھ پوری بات لکھیے، سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی لکھیے، کچھ بھی سمجھ میں آئے وہ بھی لکھ دیجیے، کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ظہر قضا ہو گئی جی، بالکل صحیح بات ہے، 15 منٹ میں غسل کر سکتی ہے تو جائز ہے، غسل کی بات ہی نہیں ہے نا بھائی، دیکھو نا، ہاں تو یہ صحیح ہے حضرت، تو یہ صحیح ہے۔ دیکھو جی، جواب لکھنے کا طریقہ، اب سب لوگ صحیح بتا رہے ہیں، جواب لکھنے کا طریقہ، احد امور ثلاثہ کو دیکھیں گے، وقت کے لیے احد امور ثلاثہ کو دیکھیں گے۔ پہلی چیز، غسل کر لیا، ٹھیک ہے؟ غسل کر لیا تب تو وتی ویسی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ غسل کر لیا تب تو وتی ویسی ہی کر سکتا ہے۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب نے سوال پوچھا، حضرت ایسا نہ کرے کہ وتی کر لے پھر دونوں غسل اکٹھے کر لے؟ صحیح نے فرمایا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ آ، یہ نماز قضا ہونے کے بعد کرے، ٹھیک ہے؟ نماز قضا ہونے کے بعد کرے، غسل کرے، غسل یا تیمم، دوسری صورت میں نے ساتھ شامل کر دی، غسل یا تیمم۔ تیسرا امور کیا ہے؟
تیسرا امر کیا ہے؟ نماز قضا ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، زور کا وقت 4:45 پہ قضا ہو رہا ہے، لہذا 4:50 پہ یہ بغیر غسل کے وطی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، 4:45 پہ یہ بغیر غسل کے وطی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل کر کے کریں، ناپاکی کی حالت میں نہ کی جائے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ ایک اور سوال دیکھیے، دیکھو بھائی، یہ عورت پاک ہوئی ہے 4:40 پر، ٹھیک ہے، اب بتائیں 4:50 پر اگر اس نے غسل نہیں کیا تو کیا اس کا شوہر اس سے وط کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، وجہ بھی ساتھ لکھی ہے مفتی صاحب، وجہ ساتھ لکھی، جی نہیں کر سکتا، وجہ ساتھ لکھی ہے نا، کیا وجہ ہے؟ جی وجہ آپ نے ایک وجہ سے ہی لکھی، احد امور الثلاثہ میں سے کوئی بھی امر نہیں پایا جا رہا، سمجھ رہے ہیں جی، وقت کے لیے احد امور الثلاثہ میں سے کوئی ایک امر بھی نہیں پایا جا رہا، معیار پورا نہیں، وہ معیار تو پورا نہیں ہوا، مگر وقت کی جو وجہ ہے، معیار پورا نہیں ہونا وہ نماز کے لیے بھی ہے، وہ روزے کے لیے بھی ہے، وہ دوسری چیزوں کے لیے، مگر وقت کے لیے احد امور الثلاثہ میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وقت کے لیے یہ بنیادی چیز ہے، احد امور الثلاثہ میں سے ایک امر کا ہونا لازم ہے، اگر ایک امر بھی نہیں پایا جا رہا تو وقت جائز نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنا اہم مسئلہ ہے بھی، بہت اہم مسئلہ، بڑی اہم چیز ہے جی فاروقی صاحب، اب آپ نے صحیح بات لکھی کہ احد امور الثلاثہ میں سے کوئی ایک امر بھی نہیں پایا جا رہا، جی ٹھیک ہے، آگے بڑھے بھائی، یہ ایک سوال آپ لوگ خود کریں گے، ایک سوال میں آپ سے کرواتا ہوں ذرا، مبتدیہ ہے، خون 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، مبتدیہ ہے، خون 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، 7ویں دن خون بند ہو گیا، ٹھیک ہے، 7ویں دن خون بند ہو گیا، کب بند ہوا؟ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے 4:45 پر، اور اس کا خون بند ہوا ہے 4:40 پر، نماز، روزہ اور وقت، تینوں کے احکام بتائیے، تسلی سے لکھیں، تسلی سے لکھیں، تھوڑی سی لمبی لائن لکھیں، پہلے سے عربی والے عربی میں لکھ دیں، رومن والے رومن میں لکھتے ہیں، اردو والے اردو میں، پوری بات بتائیں، نماز کا کیا حکم ہے؟ عصر کا وقت 4:45 پہ داخل ہو رہا ہے، جتنا تسلی تفصیل سے لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، غلط سمجھ میں آیا غلط لکھیں، لیکن لکھیں صحیح، کوئی ہمت مارے نا، تبلیغی جماعت والا کا ارادہ لکھوائیے، ارادہ لکھوائیے، اوہ، ارادہ لکھوائیں اپنا جی، نہیں یعقوب صاحب پوری بات لکھیے، نامکمل بات لکھیے آپ نے، پہلے نماز کا مسئلہ لکھیے، روزے کا مسئلہ لکھیے، وقت کا مسئلہ بعد میں، اصل کر کے لفظ اللہ کہہ سکتی ہے تو نماز وغیرہ جائز ہے، اگر نہیں
अरे भाई वो तो ठीक है, हमने 15 मिनट का मैप तय कर लिया अपने पास, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब। नमाज नहीं फर्ज, कौन सी नमाज फर्ज नहीं है भाई, ये तो बताइए। रोजा भी नहीं है, ठीक है, रोजा तो ठीक है, बहुत जायज है, 5 मिनट बाद बहुत। अरे भाई 5 मिनट बाद ये क्या लिख दिया आपने? यूजर साहब, नमाज नहीं है क्योंकि 15 मिनट से कम वक्त है, रोजा भी नहीं है क्योंकि निस्फ़ नहर है। ठीक है, नमाज का कज़ा ज़ोहर की, नमाज कज़ा ज़ोहर की कैसे होगी जी? गुस्ल के लिए 15 मिनट नहीं मिले, तयम्मुम के लिए अलबत्ता 2 मिनट, बती जायज नहीं, रोजा नहीं। ठीक है, असर फर्ज नहीं, मगरिब ताखीर से पड़ेगी, रोजा नहीं। अरे 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 अरे, उन्होंने कहा साहब क्या कर रहे हैं? दाऊद साहब आपको क्या समझ में आया? शुक्र है मैंने पूछ लिया, मैं आगे जाना। हाँ, क्या चीज? सहर। जरा देखिए, आप लोग जिस चीज पे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखें मैं यहाँ एक एक चीज लिख रहा हूँ। यहाँ 15 मिनट जमाना गुस्ल है, ठीक है। जमाना गुस्ल जमाना हैज में दाखिल है या नहीं? है, पक्की बात है। तो मतलब हैज इसका कब हुआ? हैज इसका कब बंद हुआ? 4 बज के 55 मिनट पे बंद हुआ, ठीक है। 4 बज के 55 मिनट पे हैज बंद हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं जी आप लोग? 4 बज के 55 मिनट पे हैज बंद हुआ, ठीक है। अब 4 बज के 55 मिनट पे हैज बंद हुआ तो मतलब जोहर की नमाज इसके जिम्मा फर्ज नहीं है, ठीक है। जोहर की नमाज इसके जिम्मे फर्ज नहीं है, लिहाजा जब तक गुस्ल नहीं करेगी, शोहर वक्त नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मगरिब तक भी गुस्ल न किया तो मगरिब बाद शोहर बगैर गुस्ल के वक्त कर सकता है, ठीक है। बात समझ गए? ठीक है। और रोजा नहीं है, अलबत्ता बाद अज असर तशब्बो बिस्साइमीन करेगी, ठीक है, वाजिब है जी। तशब्बो बिस्साइमीन वाजिब है। 4 बज के 45 मिनट पे 55 मिनट पे पाक हो गई जी। ये सारी बात समझ में आई? कितना तफसीली जवाब है, और ये जवाब आपको हर सवाल के अंदर लिखना होगा। कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो इसके अंदर? क्योंकि ये थ्योरी है तो इसलिए मैं ज्यादा जल्दी नहीं मचा रहा, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि थ्योरी के अंदर 2 बात 3 बात रह जाती है कभी कभार। समझ में आ गई भाई? जोहर की नमाज इसके जिम्मे कर्ज नहीं, जब कर्ज नहीं है तो असर के बाद छोर वती नहीं कर सकता। और आप जब और अहकामात को देखेंगे तो वो खुद ब खुद इस उसूल से कनेक्ट होते जाएंगे, होते। तशब्बुह भी साइमीन कर रही है तो शोर का वती करना कैसे जायज होगा? नहीं होगा, ठीक है। मगरिब के बाद कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से और भी चीजें। बात वाज़ेह है? क्या? हाँ, वो जब सजी के सवालात में भेजूंगा ना तो उसमें उसने सवाल कि रमजान का महीना है उसमें क्या करेगी। गुस्ल लेट का गुनाह होगा, देखें गुस्ल लेट का जारी बात है, जब बगैर किसी उज़र के गुस्ल लेट करेगी तो गुनाह होगा।
بغیر کسی عذر کے نہیں کری، کوئی عذر ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ نہ آ جائے، اس طرح نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے، پھر گناہ نہیں ہوگا۔ بات واضح ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں، امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کریں نا، سفر پہ نکلتے حیدرآباد چلے، میر کو خاص چلا جائے وطنی اصلی نہیں ہونا چاہیے بس، یہ بنیاد ہے۔ لیں بھائی، ایک اور سوال۔ مبتدیہ 7ویں دن پاک ہوئی، ٹھیک ہے، 5:53 پر فجر شروع ہو رہی ہے، سحری ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 4:30 پہ وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، اور 9 بجے اس کو پتا چلا وہ پاک ہے، مگر 4:30 پہ نماز، روزہ اور وقت کے کیا احکامات ہیں وہ بتائیے۔ اوپر کو آپ بالکل نقل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں مسئلہ اور ہے، اس میں مسئلہ اور ہے۔ 4:30 پہ اس کو سفیدی آ گئی، یا پھر اس کو داغ بند ہو گیا لگنا، ٹھیک ہے، جس کا اس کو 9 بجے پتا چلا۔ لیکن 4:30 پہ یا پھر پانچ پانچ سوری 4:30 نہیں، سوری 5:30، بھائی 4:30 نہیں، 5:30، پچھلے رمضانوں کی عادت ہے نا 4 بجے، اس رمضان میں 5 کا عدد ہے بھائی، لمبی نیندیں کر سکتے ہیں آپ لوگ، 5 بجے بھی اٹھ جائیں تو تہجد ملے گی بہترین والی۔ 5:30 والا جواب لکھیں۔ ہم نے معیار 15 منٹ رکھا ہوا ہے جی، اس کے حساب سے رکھیں، ورنہ ہر علاقے کا معیار الگ ہے، گرمی سردی کا معیار الگ ہے۔ جلدی کر لیں، آگے ہم معتادہ بھی اصل میں مبتدیٰ کا سمجھ لیں گے تو معتادہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس لیے ہم مبتدیٰ پہ زور زیادہ دے رہے ہیں، اصول یہی ہے معتادہ کے اندر بھی۔ جی، 5:45 پر اس پر نماز فرض ہو جائے گی، کون سی نماز فرض ہوگی؟ عشاء کی نماز فرض ہوگی۔ نماز ہے کیونکہ 15 منٹ سے زیادہ وقت ہے، روزہ بھی ہے کیونکہ نصف نہار سے پہلے کا وقت ہے، ارے نصف نہار نہیں، فجر سحری شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہے، تو روزہ رکھنا چاہے تو روزہ ہو جائے گا۔ فجر کی نماز فرض ہے، اور عشاء کی نماز کے بارے میں مولانا اجاز صاحب، عشاء کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ روزہ رکھنا لازم ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گی تو تشبہ بالصائمین کرے گی، 15 منٹ غسل کا مل گیا تو نماز پڑھے گی۔ بیچارے شور کا کوئی کسی نے بھی خیال نہیں کیا بھائی، شور بیچارے کا کسی کو خیال نہیں، یہ دیکھو پھر کہتے ہیں کیا ہے، عورت مارچ کیا جائے، مرد مارچ کرنا چاہیے، علماء کو بھی خیال نہیں مردوں کا بھی، تو غلط بات ہے۔ وتی کر سکتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی، لیکن کرے کیا کب بیچارہ؟ فجر کے بعد وقت کرنا جائز ہے، کیوں جی؟ کیونکہ عشاء کی نماز اس کے ذمہ قضا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر روزہ ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ مجبور ہے، کیا کرے۔ ہاں، اگر روزہ ہوگا تو پھر شور مغرب کے بعد ہوتی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر روزہ ہے تو مغرب کے بعد ہی کر سکتا ہے، مغرب سے پہلے نہیں کر سکتا۔ عشاء ذمہ لازم ہوگی، روزہ لازم ہے، شور وظیفہ کر سکتا ہے، شور وظیفہ نہیں کر سکتا جناب، شور وظیفہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ احد امور الثلاثہ نہیں پایا جا رہا، اس نے غسل نہیں کیا، غسل کیا تب وظیفہ زوجیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عشاء کی نماز قضا ہوگی بعد از فجر، یعنی 5:53 کے بعد عشاء کی نماز قضا ہوگی تو 5:53 کے بعد کر سکتا ہے، لیکن
اگر غسل ہے تو پھر یعنی اگر روزہ ہے تو پھر نہیں کر سکتا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تمام احکامات اس صورت میں ہیں جب اکثر مدت حیض سے پہلے بند ہو گیا۔ اگر 10 دن پر مکمل طور پہ بند ہوا تو اب زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے۔ اگر 10 دن مکمل ہونے پر بند ہوا تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے۔ معیار صرف لفظ اللہ ہے، یعنی اتنا وقت مل گیا کہ اللہ کہہ سکے، جیسے 4:45 پر اثر ہے تو 4:44 پر اگر یہ پاک ہو گئی ہے تو اب اس کے ذمے ظہر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے کہ لفظ اللہ کہہ سکتی تھی۔ کتنا باریک مسئلہ ہے، یعنی لفظ اللہ کہنے کے بقدر وقت ملا تو نماز فرض ہوگی، روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اس کو اسی مسئلے کو آپ فجر کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور وطی کا کیا حکم ہے؟ احد امور ثلاثہ کو کوئی نہیں دیکھنا ہم نے، یہاں پر احد امور ثلاثہ نہیں ہے، بدون غسل وقت کر سکتا ہے، بہتر ہے بعد از غسل کرے۔ اس میں بات بالکل واضح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے مبتدیہ کا۔ چاہے غسل میں 20-25 منٹ لگ جائے تب بھی نماز لازم ہو۔ دیکھیں غسل کے اوپر محمول ہے کہ غسل کتنی دیر میں ہونا ممکن ہے۔ جیسے غسل کے بعد کسی کوئی عورت شیمپو کرنے بیٹھ گئی، کوئی عورت جو ہے وہ تھریڈنگ کرنے بیٹھ گئی، کوئی انڈر آرم کرنے بیٹھ گئی، تو ظاہر بات ہے اس میں وقت گھنٹے کا لگ جائے گا۔ اصل غسل کتنی دیر میں ہونا ممکن ہے عمومی حالت میں دیکھا جائے تو 10 سے 15 منٹ میں، کہ پانی بھر کے انسان جو غسل سنت کے مطابق کرتا ہے کہ ایک دفعہ پانی بہایا پھر جسم کو ملا یعنی صابن وغیرہ استعمال کیا دوسری مرتبہ، تو معیار غسل جو نارمل ایک غسل ہے اس کی بات ہے۔ کوئی اسپیسیفائڈ غسل ہے جسے کاسمیٹک غسل بھی کہیں تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک نارمل غسل کی بات ہو رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے نارمل غسل میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت دیکھا جائے گا، اندازن اور احتیاطاً دیکھا جائے گا، تو اس میں وہ حساب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا سوال ہے، ایسے سوال ہونے چاہیے، اس سے چیز واضح اور مزید سمجھ میں آتی ہے۔ 10 دن مکمل ہونے پہ بند ہوا تو اب بغیر غسل کے بھی وقت کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں گے۔ اس میں دو باتیں اور ہیں جو تینوں مسئلوں کے اندر بنیادی چیز ہے۔ سب صورتوں میں سفید سیلان آنا شرط نہیں ہے۔ جی لیٹ ہونے کی صورت میں نماز قضا پڑے گی۔ یہ تمام کی تمام صورتوں میں سفید سیلان آنے کی کوئی شرط نہیں کہ حتی ترقصت البیضاء، وہ اس صورت میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی دو صورتوں میں اکثر ایام حیض یعنی 10 دن سے قبل خون بند ہونے کی صورت میں اگر ایک قطرہ دم بھی آ گیا تو نماز روزہ ترک کرے گی۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ 4 دن گزر گئے، غسل سفیدی آ گئی، سب کچھ ہو گیا اور اس نے غسل کر لیا، وقت بھی کر لیا۔ 8ویں دن اس لیے کہا تھا کہ اگر اکثر عادت سے قبل مبتدیہ کو بند ہو جائے تو غسل وقت کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، مبتدیہ کے حوالے سے۔ اور احد امور الثلاثہ تھا، نہیں وہ اس صورت میں تھا، پہلی صورت میں تھا، ٹھیک ہے، وہ صرف پہلی صورت میں، دوسری صورت تیسری صورت میں وقت کے حوالے سے اس کو چھوڑ دیں۔ چوتھے دن اس کو خون آنا بند ہو گیا، اس نے غسل کر لیا اور احد امور الثلاثہ غسلنے کے بعد اس نے وقت بھی کر لیا۔ 8ویں دن پھر ایک قطرہ خون کا لگ گیا، ایک ڈاٹ اس کو آ گیا، تو نماز روزہ فوراً ترک کر دے گی، ٹھیک ہے۔ گروپ میں بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر 6 دن 7 دن عادت کی مگر 8ویں دن پھر اس کو خون آ گیا تو وہ کیا کرے گی؟ نماز روزہ ترک کرے گی، سمجھ رہے جی؟ تو اس کی یعنی عادت 8ویں دن پہ کنورٹ، 9ویں دن آ گیا پھر 10ویں دن آ گیا پھر بھی یہی ہوگا، 11ویں دن آ گیا تو پھر وہ مبتدیہ نہیں رہی، پھر وہ مستحاضہ ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں تمام باتوں میں ہیں، تمام صورتوں کے اندر ہیں۔ کون سی دو باتیں؟ سفید سیلان کوئی شرط نہیں، اگر 10 دن سے قبل خون بند ہو گیا، خون آ گیا تو نماز روزہ پھر سے ترک کر دے گی، یہ اس کے اندر۔
سفید سیلان شرط نہیں ہے. 10 دن سے قبل اگر ایک قطرہ بھی آ گیا تو نماز روزہ ترک کرے گی. اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. 6 دن پہ خون بند ہو گیا تھا اور پھر 8ویں دن آ گیا. چوتھے دن خون بند ہو گیا تھا، 9ویں دن آ گیا تو نماز روزہ ترک کرے گی. یہ دو بات. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے آپ لوگ؟ آگے دیکھیں، اس میں بھی دو باتیں ہیں، وہ ہم آخر میں کریں گے. معتادہ. معتادہ کا بھی طریقہ وہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، بس تھوڑا سا سمجھنا ہے. اس میں پہلی صورت، سوری یہ تیسری صورت، 3 دن سے پہلے خون بند ہو گیا. جو چوتھی صورت ہے، درمیان میں جو روزہ رکھے گی اس کی قضا، جی ہاں اس کی قضا کرے گی، ظاہر بات. یہ دیکھیے چوتھی صورت. سب سے پہلے ہم چوتھی صورت پڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. 3 دن سے پہلے خون بند ہو گیا، غسل نہیں ہے، نماز روزہ فوراً شروع کر دے. نصف نہاری شریع سے قبل ہے تو روزہ رکھے ورنہ تشبع کرے. ایام عادت تک نماز کو مؤخر کرنا واجب ہے. وہاں 10 دن تک مؤخر کرنا واجب تھا، یہاں ایام عادت تک مؤخر کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 10 دن تک تاخیر مستحب ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت کو 6 دن حیض آتا ہے مگر 2 دن حیض آ کے رک گیا. ٹھیک ہے. تو چھٹے دن تک وہ نماز کو مؤخر کرے گی واجباً، اور پھر 10ویں دن تک نماز کو مؤخر کرے گی مستحباً. ٹھیک ہے. ایام عادت کے اختتام تک کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ تھوڑا سا دماغ کو ایڈجسٹ کیجئے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. بات واضح ہے؟ سفید سیلان آنا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیے صورت نمبر 1. 4 صورتیں ہیں، چوتھی صورت وہی ہے جو مبتدیہ کی پہلی صورت تھی. تھوڑا سا فرق ہے چونکہ اس میں 10 دن کا مقرر ہے، اس میں عادت مقرر ہے، تو اس میں عادت کا لحاظ رکھا جائے گا. بات واضح ہے؟ آگے بڑھیں جی. ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے یہاں میٹر کھا دیا تھا بھائی. کل مدت مکمل کر کے خون بند ہوا. 6 دن کی مدت ہے، 6 دن ہی خون آیا. 7 دن کی عادت ہے، 7 دن ہی خون آیا. ٹھیک ہے جی. کل مدت کر کے ہی خون بند ہوا. 5 دن 15 گھنٹے 30 منٹ خون بند ہوا. 5 دن 15 گھنٹے 30 منٹ پہ ہی بند ہوا. ٹھیک ہے جی. کل مدت مکمل کر کے خون بند. ٹھیک ہے. تو زمانہ غسل، زمانہ دیکھیں یہ ممکنات میں سے تو ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہو، تو اس کا حکم بتا دیا. زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے. سمجھ رہے جی؟ زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں. سمجھ رہے جی؟ معیار لفظ اللہ کہنے کے بقدر ہوگا. سمجھ رہے؟ اس میں عادت کو اکثر حیض یعنی 10 دن شمار کیا جاتا ہے. 10 دن کے احکامات اس کے اوپر لگتے ہیں، وہ بات واضح. سمجھ رہے جی؟ کل مدت مکمل کر کے بند ہوا. ارے 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 ارے. میں نے غلط بتا دیا، استغفر اللہ. غلط بتایا بھائی، غلط بتایا. وہ تو نیچے والی صورت ہے. معتادہ کو خون آیا، کتنے دن کی معتادہ ہے؟ 6 دن کی معتادہ ہے. دوبارہ سمجھیں، 6 دن کی معتادہ ہے، خون 10 دن پورے کر کے بند ہوا. کل مدت حیض، استغفر اللہ، کل مدت حیض پوری کر کے بند ہوا. صحیح ہے؟ وہی احکامات ہے جو ہم نے پیچھے پڑھے. بات واضح ہے؟ کل مدت حیض یعنی 10 کے 10 دن مکمل کر کے بند ہوا. معتادہ ہے 6 دن کی، 10 دن پورے کر کے بند ہوا. معتادہ ہے 7 دن کی، 10 دن پورے کر کے بند ہوا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں. معیار لفظ اللہ کہنے کے بقدر وقت ہے. لفظ اللہ کی بقدر بھی وقت ہے تو نماز قرض ہو جائے گی، لہٰذا غسل کرے گی، فوراً نماز روزہ شروع کرے. صبح صادق سے 1 لمحہ پہلے پاک ہوئی تو روزہ رکھے گی.
وتی کا حکم بدون وقت غسل کر سکتا ہے، بہتر ہے بعد از غسل کرے. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ عادت ہے 6 دن کی، عادت ہے 6 دن کی، مگر اکثر مدت سے کم اور عادت سے زیادہ 8 دن پہ بند ہو گیا. ایک صورت، عادت کے مطابق 6 دن ہے، 6 دن پہ بند ہوا، یا کچھ مزید 6 دن نہیں بلکہ 6 دن، 6 دن 15 گھنٹے تھی، 6 دن 16 گھنٹے پہ بند ہوا، یا کچھ مزید وقت پہ بند ہوا، ٹھیک ہے، جو کہ 10 سے کم ہے. سمجھ رہے بھائی؟ ایک ہی صورت ہے، یعنی عادت سے تھوڑا سا بڑھ کے بند ہوا، عادت سے، عادت کے مطابق بند ہوا یا عادت سے تھوڑا سا بڑھ کے بند ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری صورت ہے. ٹھیک ہے جی. زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. ٹھیک ہے، زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے، معیار غسل اور لفظ اللہ کہنے کے بقدر ہے. وہی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی نمبر 2 صورت میں. ٹھیک ہے، وہی سارے احکامات اس کے اندر لگیں گے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ 15 منٹ کا وقت ہے. زمانہ غسل ایام حیض میں داخل ہیں ورنہ نہیں ہے، یعنی نماز فرض ہوگی، پاکی ہوئی تو روزہ رکھے ورنہ تشبع کرے. یعنی اگر غسل ممکن نہیں ہے تو نماز اس کے ذمہ قرض نہیں، روزہ نہیں رکھے گی. 10 دن تک نماز کی تاخیر مستحب ہے. ٹھیک ہے، 10ویں دن تک، 10 نہیں ہے، 10ویں دن تک نماز کی تاخیر مستحب ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وقت کے حوالے سے وہی حکم ہے جو ہم نے پیچھے پیچھے پڑھا تھا، احد امور الثلاثہ والا. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے؟ ابھی ہم اس کی مثال بھی کرتے ہیں تاکہ چیز سمجھ میں آ جائے. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ ایام عادت سے قبل، مگر اقل حیض کے بقدر ہوگا. عادت کتنی ہے؟ 6 دن کی، 4 دن پہ رک گیا. عادت کتنی ہے؟ 10 دن کی، اور 8 دن پہ رک گیا. تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی معیار غسل اور لفظ اللہ ہے. ٹھیک ہے جی، وہی بات جو ہم نے اوپر پڑھی ساری کی ساری نیچے وہی بات ہے. ٹھیک ہے، مگر ایک بات کا فرق ہے، ایام عادت تک نماز کی تاخیر واجب ہے. مولانا پریشان تو نہیں ہو رہے؟ 6 دن کا خون تھا، 4 دن پہ رک گیا، تو 6 دن تک تاخیر واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ وہ خواتین پوچھتی ہی نہیں ہے، پوچھتی ہی نہیں ہے کہ یہاں پر تاخیر واجب ہے، نماز پڑھ کے بھی گنہگار ہو رہی ہوتی ہیں. چونکہ دین سے اتنی عدم توجہ ہے، اتنی عدم توجہ ہے کہ بس علماء والفق، اور علماء کی عدم توجہ ہے تو عام عوام الناس کی کیا کہیں گے کہ واجبات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بس قرآن میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نہیں مانتے. تاخیر سے مراد کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، ارے نہیں بھائی، تاخیر سے مراد میں نے شروع میں بتایا، دوبارہ بتاتا ہوں، شکر ہے آپ نے پوچھ لیا. تاخیر سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اپنے آخری وقت میں ادا کرے گی. نماز کو اپنے آخری وقت میں ادا کرے گی، یعنی فجر کی نماز طلوع آفتاب سے 15 منٹ قبل تک پڑھے گی، ظہر کی نماز مثل اول کے ختم ہونے تک پڑھے گی. ورنہ عورت کے ذمہ تو یہ جیسی اذان ہو فوراً اپنے مصلی بچھائے نماز پڑھ لے، کہ جیسی وقت داخل ہو اپنا مصلی بچھائے نماز پڑھ لے. مگر یہاں پر اس عورت کے لیے تاخیر واجب ہے، یعنی فجر کی نماز آخر وقت پہ جا کے پڑھے گی، ظہر کی نماز آخر وقت پہ جا کے پڑھے گی، عصر کی نماز آخر وقت پہ جا کے پڑھے گی، مغرب اور عشاء نصف لیل یعنی رات 12 بجے تک عشاء پڑھے گی، مغرب جو ہے وہ شفق احمر کے ختم ہونے تک پڑھے گی. اب یہ دیکھیے کتنا ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس نماز کے اوقات کا چارٹ ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ کم علماء کے پاس نہیں ہوتا. جو گھر کے اندر دارالعلوم کراچی کا ایک چارٹ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اسکرین گھر میں چارٹ ہونا چاہیے، ورنہ ایک اذان ایپ آتی ہے، اس اذان ایپ سے آپ ٹائم دیکھتے رہیں.
ورنہ گھر کے اندر ایک اذان کلوک آتی ہے، وہ اذان کلوک لے کے آتے ہیں، مہنگی ملتی ہے، 14-15 ہزار کی ملتی ہے، اس کو رکھ لیں، یا پھر موبائل میں مفت میں ایپ ملتی ہے، اذان ایپ ہے یا قرآن مجید ایپ ہے، اس کو سیٹ کر لیا جائے، اس کا میتھڈ سیٹ کر لیا جائے، یہ سب سے آسان ہے۔ 100-150 روپے کا یہ نقشہ ملتا ہے، ہر علاقے کے تبلیغی مرکز سے ملتا ہے، نماز کے اوقات اور واجب اوقات ہونے چاہیے، آپ کو نہیں، آپ کی بچیوں کو پتہ ہونے چاہیے، آپ سب کو پتہ ہے، مگر ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو نماز کے اوقات کا نہیں پتہ ہوتا، اور ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماحول آپ حضرات نے، ہم نے پیدا کرنا۔ میں نے کہا تھا 10 دن تک تاخیر کرنا واجب ہے، جی وہ میں نے کہا تھا، وہ یہاں پر کہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کہا تھا مبتدیہ کے اوپر، جب 3 دن سے پہلے اس کا خون بند ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب 3 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو تاخیر واجب ہے۔ یہاں معتادہ کی تاخیر ایام عادت تک واجب ہوگی، اور آپ دیکھیں ایام عادت ہی نہیں پتہ ہوتے، اور ایام عادت کیسے پتہ ہوں گے جب تک آپ لکھیں گے نہیں؟ ایام عادت کا لکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں نماز کی فرضیت اور ان سب چیزوں کا اس سے تعلق ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آدھا گھنٹہ مزید لیں تاکہ ہمارا یہ سبق اچھے سے ختم ہو سکے۔ یہاں پہ دیکھیے ایام نماز کی تاخیر واجب ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور بھائی 1 منٹ، مجھے 1 منٹ دیجیے۔ اس تیسری چیز کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے، جی جزاک اللہ، میں نے شروع کر دیا۔ تیسری چیز کے اندر ترک صلاح اور ان سب چیزوں کے لیے بطور مثال 6 دن اس کی عادت ہے اور 4 دن پہ اس کو خون رک گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب 4 دن پہ یہ پاک سمجھی جائے گی یا نہیں سمجھی جائے گی؟ وہ سمجھی اس صورت میں جائے گی جبکہ اثر مکروہ وقت میں نہیں پڑے گی بھائی۔ اثر مکروہ وقت، اثر کا مکروہ وقت جو ہے وہ مغرب سے 15-20 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے، اس مکروہ وقت سے پہلے پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ میں نے چارٹ دکھایا اس چیز کا۔ دیکھیے اس میں 6 دن کی معتادہ کو 4 دن میں خون رک گیا، جب 6 دن کی معتادہ کو 4 دن میں خون رک گیا تو اب اس کے ذمے جو غسل اور نماز اس وقت لازم ہوگی جب اس کو سفیدی آئے، ٹھیک ہے؟ حتی ترى قصة البيضاء، حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ یہاں پر فکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک اس کو سفیدی نہیں آئے گی وہ اپنے آپ کو پاک سمجھ نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کو سفیدی آ گئی، اب اس صورت میں وہ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد وہ اپنی نماز وغیرہ شروع کرے گی، لیکن 6 دن تک شوہر جو ہے وہ وط نہیں کر سکتا، اور نماز کی تاخیر اس پہ واجب ہے، جی۔ اگر سفیدی آ گئی تو اب یہ 4 دن پہ پاک ہو جائے گی، اور پھر آگے کے مسئلے وہ جو ہم نے عادت اور خلاف عادت کے اصول پڑھے ہیں ان اصولوں کے مطابق ہم اس کی عادت کو تبدیل کریں گے، تبدیلی کے احکامات اس کے اوپر لگیں گے۔ بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ اور کسی بھی صورت میں سفید سیلان کی کوئی شرط نہیں ہے پاک ہونے کے لیے، سوائے اس کے کہ ایام عادت سے قبل خون بند ہو گیا اور اقل حیض کی مقدار سے بڑھ گیا، یعنی 3 دن نصاب حیض ہے، 3 دن سے اوپر ہو گیا یا 3 دن ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چیز ہے۔ چوتھی صورت ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم آتے ہیں 1-2 سوالات کی طرف، وہ سوالات کر کے ہم اپنے سبق کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ 1-2 سوال کر لیں جی۔ اچھا جی، چوتھی قسم میں اگر عادت ہی 3 دن سے پہلے بند ہونے کی ہو، اس کے بعد بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوال کیسا کیا آپ نے؟ اگر عادت ہی 3 دن سے پہلے بند ہونے کی ہو، اس کے بعد ایک دن طہر رہے، پھر چوتھے دن تک جاری رہے، تو یہ درمیان کا ایک دن حیض کے حکم میں ہی ہوگا نا، نماز نہ پڑھے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اگر درمیان میں خون رک جاتا ہے تو اس صورت پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ طور متخلل ہے، طور متخلل ہے، وہ طور متخلل کے حکم یہی ہے، اور عادت ہی اس کو پتہ ہے یہ ہے، اگر عادت 3 دن کی ہے تو وہ عادت بنتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔
4 دن کی عادت بنتی ہے، 3 دن کی عادت بنتی ہے، تو اس کو کنفرم ہو گیا اب وہ پاک ہیں، تو انتظار کیوں کرے گی، تب روزہ نماز بھی قرض ہو گئی۔ نہیں، آپ کی بات پیچھے سے کنیکٹڈ ہے، کس بات سے کنیکٹڈ ہے آپ کی؟ نہیں، پاکی کا حکم اس کی عادت کے مطابق لگے گا، ٹھیک ہے؟ پاکی کا حکم عادت کے مطابق لگے گا، اگر سفید سیلان نہیں آ رہا تو، اور ذہن میں رکھیے گا سفید سیلان عموماً آتا ہی ہے، حیض کے بعد یہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، میں بھیج دوں گا، پہلے آپ کو بتا دیا، دوبارہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے اندر سفید سیلان کی شرط ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ سفید سیلان کی شرط نہیں۔ شرط نمبر 4 ہم دیکھ چکے ہیں، چلے جی اب ہم سوال کرتے ہیں، ایک دو سوال کریں گے کیونکہ اس کے سوال تو دسیوں بن سکتے ہیں، مگر میں سبق کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ 6 دن کی معتادہ ہے، 6 دن کی معتادہ کو عادت پوری ہونی ہے 2 بج کر، نماز کا کوئی اختتامی وقت رکھتے ہیں 5:50 پر، اور فجر کا وقت ہے 5:53۔ یہ اس وقت پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اس کو خون آنا بند ہو گیا 5:30 پہ، ٹھیک ہے؟ 5:30 اس کو خون آنا بند ہو گیا، نماز، عشاء و فجر، روزہ اور وقت کے احکامات لکھیں۔ پوری بات لکھنا ہے، جو بھی لکھے پوری بات لکھیں۔ 5:50 پہ اس نے پاک ہونا تھا اپنی عادت کے موافق، مگر 5:30 پر یہ پاک ہو گئی۔ ہاں معتادہ ہے، معتادہ ہی 6 دن کی معتادہ ہے۔ بہتر تھا ہم 4:30 لکھتے، لیکن چلیں 5:30 بھی سوال آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ اوہ، جی انشاءاللہ کر دوں گا، اس کو کنفرم ہو گیا، پھر چلان سٹارٹ ہے۔ یہی تو سوال ہے آپ لوگوں سے، دونوں قسم کے سوالات ہوں گے۔ قرض نہیں، فجر کی نماز ہے، روزہ ہوگا، وقت بھی جائز ہے، فلانا، آپ جیسا مولوی ہونا چاہیے، سب کی اجازت دے رہا ہے، نمازیں بھی قضا نہیں، وتی بھی جائز ہے۔ سہیل صاحب بہت اچھی بات لکھی ہے، مگر پوری بات لکھی ہے، نماز بھی آپ نے قضا نہیں چھوڑی اس کے ذہن میں، اور وتی بھی جائز قرار دے دی، کیسے جائز قرار دے دی جی؟ سب سے پہلے دیکھیں سوال حل کرنے کا طریقہ، کیونکہ میں کمپیوٹر اسکرین پر ہوں تو میں پیچھے جا نہیں سکتا، اور آپ لوگوں کو پیچھے دکھا نہیں سکتا میں یہاں پر۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ صورت نمبر معتادہ کی، معتادہ کے انقطاع دم کی صورت نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 کے احکامات میں جو کیا حکم تھا، عادت سے قبل بند ہوا، عادت سے قبل بند ہوا تو سفید سیلان شرط ہے، اگر سفید سیلان نہیں آیا
نہیں آیا تو احکام اس کے، تو احکام 550 کے ہوں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، 550 کے احکامات ہوں گے. اگر سفید سیلان آ گیا تو پھر احکامات یہیں سے شروع ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر 5:30 پر سفید سیلان آیا ہے تو احکام یہاں سے ہوں گے. جی، معیار شروع ہو جائے گا. یعنی 5:50 کو سفید سیلان آیا تو معیار 15 منٹ کا یہاں سے لگیں گے. سفید سیلان نہیں آیا تو معیار 15 منٹ کا یہاں سے لگائیں گے. دونوں صورتوں میں احکام بالکل الگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، دونوں صورتوں میں احکامات بالکل تبدیل ہو جائیں گے. بات واضح ہے؟ وہ کیا احکامات ہے وہ ہم دیکھ چکے، سمجھ چکے. اگر سفید سیلان دیکھا تو غسل مرے گی، نہیں تو ویٹ کرے گی. جی ہاں، ویٹ کرے گی. سفید سیلان کا انتظار کرے گی یہاں تک کہ 5:50 ہو جائے تو اب سفید سیلان کا انتظار نہیں ہے. اگر تو 5:50 پہ صورت نمبر 2 متعدد صورت نمبر 2 کے احکامات لگیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ مشق سے تعلق رکھتا ہے. مشق کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور مشق میں انشاءاللہ ضرور بھیجوں گا. آپ اس کی تسلی رکھیں. ہمارا کورس آج مکمل ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ سوال نہیں کر سکتے. آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. جو بھی چیزیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. ایک اور سوال دیکھیں گے. معتادہ 6 دن کی ہے، ٹھیک ہے، مگر 7 دن پہ یہ سارے مسائل آئے. 7 دن پہ یہ سارے مسائل آئے کہ 5:30 پر معتادہ 6 دن کی ہے، اور 5:30 پہ خون بند ہو گیا. اب 5:50 کو تو آپ ہٹا دیں. اب کیا احکامات ہوں گے؟ اب وہ احکام جو 5:50 پہ لگنے تھے وہ احکام 5:30 پہ لگیں گے. ٹھیک ہے، بات آگے وہی ہو جائے گی. یعنی آپ لوگوں کو ایک مرتبہ یہ چارٹ اپنے سامنے رکھ کے سوال حل کرنے ہوں گے. چند ایک سوال چارٹ کو اپنے سامنے رکھ کے کر لیں گے تو چیزیں آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو جائیں گی، چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. امید ہے بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں انہی باتوں کے اوپر اور انہی چیزوں کے اوپر. سبق آج کا مشکل نہیں ہے، اصل میں سبق آج کا تھیوری ہے، اور تھیوری ہمیشہ سے ایسی ہی رہتی ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا پریشان اور تنگ کرتی ہے. ہاں، بس ہم اختتامی کلمات کہتے ہیں، اور اختتامی کلمات ہمارے یہی ہیں: وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور شریعت کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. روزانہ ہم نے ایک نہیں بلکہ کئی کی مضامین سمجھے، جس معیار کو سمجھنا یہ پورا ایک مضمون ہے. اقل عادت کو سمجھنا، شک نمبر 1، شک نمبر 2، شک نمبر 3، شک نمبر 4، معتادہ کی سمجھی. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، دین کا طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ تمام حضرات کم از کم ایک چارٹ تیار کریں. اس چارٹ کے اندر آپ ایام عادت کو نوٹ کرنے کا ایک سلسلہ بنائیں، اور اس کو گاہے بگاہے اس کو چیک کریں اور چیک کروائیں. اس میں کوئی بھی کنفیوژن، مشکل ہو، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا پڑھانا کیا ہے تو یہ صرف ایک تکرار کی نیت ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پھر اب میں آپ کا استاد بن گیا. استاد تو استاد ہوتے ہیں بھائی، میں تو استاد کہلانے کے قابل بالکل نہیں ہوں. یہ توازن نہیں کہہ رہا، ایک سیدھی سی بات ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھنے میں شریک ہیں، ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن میں آپ سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ حضرات اس کو آگے پھیلائیں. اس آگے پھیلانے کے اندر میری جو مدد کی ضرورت ہوگی وہ میں ضرور دوں گا. میرے نوٹس ہیں، آپ اس کو کاپی کروا سکتے ہیں، فوٹو کاپی اپنے پاس اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں. پرنٹ اس کے، یعنی جو بھی میرے ابھی جو نوٹس بنے ہیں وہ 60-70 صفحات بنے ہیں، اس میں مشقیں ہی مشقیں ہیں.
وہ مشقیں آپ کریں، ان کے اوپر آپ حل کریں، اور جہاں کسی مدرسے کے اندر آپ پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہاں پر اس کورس کو متعارف کروائیں، تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا، کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گے، اور کافی انشاءاللہ آگے بڑھوتری ملے گی آپ کو دین کے فہم کے اندر۔ تو یہ دین کی فہم ہے، اس کا میں بھی طالب علم ہوں، اس کے آپ بھی طالب علم ہیں، اور ہم سب اس کاز کے اندر چل رہے ہیں، تو اس کو آپ آگے ضرور ضرور پھیلائیں، اور اس کو سمجھیں سمجھائیں، اپنے علاقے میں کورسز کروائیں۔ سب جگہوں پہ ظاہری بات ہے میں نہیں پہنچ سکتا، آپ لوگوں کو وہاں پر کام کرنا ہوگا، اس میں میری جو مدد کی ضرورت ہے میں وہ بالکل کروں گا، اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں جو ہم آگے بڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے۔ میں اپنا فرض کفایہ ادا کر سکتا ہوں، ہر جگہ پر ہر سال میں یہ کرواتا ہوں، اور اگلے سال بھی میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس سے اچھے اور آسان اور بہتر انداز میں کر سکوں۔ آپ حضرات اس وقت بھی میرے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، آگے بھی سمجھا سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں نے اس کو آگے کورس کروایا، اور آگے کروانے سے ان کو فائدہ ہوا، بہت سی چیزیں ان کو پھر بعد میں جا کے کلیئر۔ جی آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے یہ چیز، جب آپ ایک دفعہ کریں گے تو پھر یہ چیز آسان ہو جائے گی، بلکہ حلوہ بن جائے گی۔ سمجھنے میں بعض دفعہ، سمجھانے میں بعض دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مسائل، عام مسائل بہت آسان ہوتے ہیں۔ جیسے بطور مثال بہت سے مسائل ایسے قدوری کے ہیں جو ہم نہیں سمجھا سکتے، مگر بہت سے مسائل ایسے ہیں جو شامیہ کے ہم بتا دیتے ہیں۔ تو ایک طرف تو قدوری ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسری طرف ہم شامیہ سمجھا رہے ہیں۔ علمی میدانوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ جب سوالات کریں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اور آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ عربی مزاج ہے، تو آپ کے پاس عربی کتابوں کے حوالے سے سمجھنے سمجھانے میں کوئی بھی دقت نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کو جب آگے پڑھائیں گے تو تب آپ کو آسان لگے گا، صرف پڑھ لینے سے یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دو چار علماء کو لے کے، دو چار طالبہ کو لے کے، طالبات کو لے کے اس کو سمجھانا شروع کریں۔ نہیں جی ہمارے استاد کورس کروائیں، استاد کو ایک طرف کر دیں، آپ خود کروائیں، آپ خود کروائیں، اس میں اپنے استاد کی مدد لیں، پھر آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ کے سر پہ ڈنڈا پڑے گا نا، پھر پتہ چلے گا اچھا درد ایسے ہوتی ہے۔ اگر یہی ہوگا کہ فلاں ہی ڈنڈا کھاتا رہے تو پھر درد بھی اسی کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ تو اس کو اس طریقے سے پھیلائیں کہ آگے عالمات کو لے کے کورس کروائیں۔ جب آپ آگے عالمات کو کورس کروائیں گے، خواتین عالمات کو کورس کروائیں گی، مرد حضرات علماء کو کورس کروائیں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز کتنی آسان اور کتنی مشکل ہے۔ وہاں پر ان کو چیز سمجھ میں آئے گی تو یہ بالکل آسان ہو جائے گی، چٹکی بجاتے ہوئے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جو ہمارا مل بیٹھنا ہوا اس میں یقیناً کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، آپ حضرات کے حقوق ہیں، آپ حضرات نے وقت دیا، ماشاءاللہ اپنے اوقات کو نکالا، یہ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ کچھ دن ہم نے ساتھ پڑھنا پڑھانا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو، اس بیٹھنے کو، اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔